بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف۔ کفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، کوئی نہیں، وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت کفار سے ہم کلامی کا شرف چھین لے گا۔ ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو۔ بلا حجاب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے متعلق حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی عن قریب تم میں سے ہر ایک کے ساتھ قیامت کے دن کلام کریں گے، بندے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں ایمان نہیں دیا تھا؟ مومن کہیں گے جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ بندہ اپنے دائیں طرف، اپنے بائیں طرف اور اپنے سامنے جہنم ہی جہنم دیکھے گا۔ اس لیے چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم سے بچے، چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی بچے۔ اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کے ساتھ بچے۔ 14ویں کے چاند کی طرح خدا تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کو اس طرح واضح دیکھے گا جس طرح تم میں سے ہر ایک 14ویں رات میں چاند کو واضح طور پر دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے انسان تجھے میرے متعلق کس چیز نے مغرور کر دیا تھا؟ تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اور تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ مومن خدا تعالیٰ کے دامن رحمت میں ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو قیامت کے دن اپنے قریب کریں گے، پھر اس پر اپنا دست شفقت رکھ کر اسے سب مخلوقات سے چھپا لیں گے، اور اسے اس پردہ میں اس کا اعمال نامہ دیں گے اور فرمائیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ جب وہ کسی نیک عمل کے بارے میں پڑھے گا تو اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا اور اس کا دل مسرت سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے تو اس نیکی کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں یا اللہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تیری طرف سے اس کو قبول کر لیا، تو بندہ سجدے میں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، اے ابن آدم سر اٹھا اور اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ چنانچہ پھر جب وہ کسی گناہ کے بارے میں پڑھے گا تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا اور اس سے اس کے دل کو گھبراہٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے، اے میرے بندے تو اس کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے تیرے لیے یہ گناہ معاف کیا۔ پس اسی طرح بندہ نیک عمل سے گزرتا رہے گا، اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتے رہیں گے اور وہ سجدے میں گرتا رہے گا، اور وہ گناہ کی معافی ہوتی رہے گی اور وہ سجدہ کرتا رہے گا۔ مخلوقات اس کے سجود کو ہی دیکھے گی، حتیٰ کہ مخلوقات ایک دوسرے سے کہیں گی مبارک ہو اس بندے کے لیے جس نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا گزرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کے گناہوں کی پردہ پوشی کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے لوگوں سے پردہ میں لے لیں گے اور اس کی نیکی کو دیکھ کر فرمائیں گے میں نے اسے قبول کر لیا، اور جب گناہ دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو اس وقت یہ بندہ نیکی و گناہ دونوں پر سجدہ ریز ہوتا رہے گا، اور لوگ کہیں گے اس آدمی کو بشارت ہو جس نے کبھی گناہ کا کام کیا ہی نہیں۔ ستار العیوب، اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں کیا سنا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، مومن اپنے رب کے قریب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دست شفقت رکھیں گے اور اس سے فرمائیں گے کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
میں نے دنیا میں ان گناہوں سے تمہاری پردہ پوشی کی اور اب انہیں تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں والا اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اور کافروں اور منافقوں کی یہ حالت ہوگی کہ انہیں سب کے سامنے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا، سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کون سے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان معاف ہونے والے گناہوں کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں، یعنی علماء مختلف بیان کرتے ہیں ان چیزوں۔ نمبر 1، یہ وہ گناہ معاف ہوں گے جن کا انسان نے صرف ارادہ کیا ہوگا۔ اسی قول پر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر وغیرہ نے آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ کی تفسیر ذکر کی ہے۔ مذکورہ تفسیر کے مطابق یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ وہ صغیرہ گناہ ہوں گے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، یہ وہ کبیرہ گناہ ہوں گے جو بندے اور اللہ کے درمیان تھے، بندوں کے درمیان نہ تھے۔ نمبر 4، یہ وہ گناہ ہوں گے جن سے بندے نے توبہ کر دی تھی، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ حضرت بلال بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف تو فرما دیتے ہیں، لیکن توبہ کے باوجود انہیں نامہ اعمال سے نہیں مٹاتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے جو نامہ اعمال دیا جائے گا اس میں یہ گناہ درج ہوں گے۔ نیز اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اشعث بن سوار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے اس بندے کے متعلق بتائیں جو گناہ کرے پھر توبہ و استغفار کرے، کیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کو اس کے اعمال نامے سے مٹایا جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، جب تک قیامت کے دن اسے روک کر اس گناہ کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے انعام بھی رکھے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالی مومنین سے کیا فرمائے گا، اور وہ سب سے پہلے کیا عرض کریں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی مومنین سے فرمائیں گے، کیا تمہیں میری ملاقات پسند تھی؟ وہ عرض کریں گے، جی ہاں۔ اے ہمارے پروردگار، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں؟ تو وہ عرض کریں گے، ہمیں آپ کی رحمت اور آپ کی معافی کی امید تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہارے لیے میری رحمت لازم ہو چکی۔ غفار الذنوب بھی ہے اللہ رب العزت۔ اس کے متعلق حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی قیامت کے دن حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے بخشا ہوا ہی لوٹے گا۔ جہنم میں جانا اللہ تعالیٰ کی باز پرس سے آسان لگے گا۔ حضرت آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے خلوت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا میں تیرے دل کو دیکھ نہیں رہا تھا جب تو نے اس سے ایسی خواہش کی جو تیرے لیے حلال نہیں تھی؟ اے میرے بندے، کیا میں تیری آنکھوں کو دیکھ نہیں رہا تھا جب تو نے ان سے ایسی چیزوں کی طرف دیکھا جو تیرے لیے حلال نہ تھی؟ اے میرے بندے، کیا میں تیرے کانوں کو دیکھ نہیں رہا تھا جب تو ان سے ایسی چیزوں کے سننے کے لیے متوجہ ہوا جو تیرے لیے حلال نہیں تھی؟ اے میرے بندے، کیا میں تیرے ہاتھوں کو دیکھ نہیں رہا تھا جب تو نے ان سے ایسی چیزوں کو پکڑا جو تیرے لیے حلال نہیں تھی؟ اے میرے بندے، کیا میں تیرے قدموں کو دیکھ نہیں رہا تھا جب تو ان کے ساتھ ایسی چیزوں کی طرف چلا جو تیرے لیے حلال نہیں تھی؟ تجھے مخلوقات سے تو حیا آتی تھی اور مجھے تو نے اور دیکھنے والوں سے کم تر جانا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، آپ میرے لیے دوزخ کا حکم فرما دے، یہ میرے لیے اس باز پرس سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، یہ تیرے اور میرے درمیان گفتگو تیری بخشش کا سبب ہے، میں نے اس کو کرامن کاتبین سے چھپا رکھا تھا، چلو میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رحمت کی امید کے متعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی۔ وہ دیہاتی کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کا مطالبہ نہیں فرمائیں۔ اللہ رب العزت کریم
درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مخلوقات کا حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے کہا، رب کعبہ کی قسم، ہم نے نجات پا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے دیہاتی کس طرح؟ اس نے عرض کیا، جب کریم صاحب قدرت ہو تو درگزر سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے کون لوگ محروم ہوں گے؟ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کون لوگ ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ بات کریں گے اور نہ ہی ان کا تزکیہ کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، وہ شخص جس کا پانی راستے میں بچ جائے اور وہ مسافر کو نہ دے۔ نمبر 2، وہ آدمی جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس کا مقصد اس بیعت سے دنیا کو حصول تھا، اگر اس نے اس کا مقصد پورا کر دیا تو اس نے اپنی بیعت قائم رکھی، اور اگر کچھ نہ دیا تو بیعت پوری نہ کی۔ نمبر 3، وہ شخص جس نے اپنا سودا نماز عصر کے بعد بیچا اور اللہ کی قسم کھائی تاکہ اس کے بدلے میں وہ اپنی مرضی کی قیمت وصول کر سکے، اور گاہک نے اسے درست سمجھ لیا جبکہ اس کے سودے میں یہ بات نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کوئی بات کریں گے اور نہ ہی ان کا تزکیہ کریں گے اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی، نمبر 2، جھوٹا بادشاہ، اور نمبر 3، نادار متکبر۔ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محروم ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بیٹے کے نسب کا انکار کیا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبوب نہیں رکھیں گے اور اسے لوگوں کے سامنے بے عزت کریں گے۔ ضرورت مند سے دور، خدا کی رحمت سے دور۔ اس کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو لوگوں کی کوئی ذمہ داری سونپی گئی اور وہ کمزوروں اور حاجت مندوں سے دور رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے قیامت کے دن دور رہیں گے۔ خدا تعالیٰ مومنین سے بلا ترجمان گفتگو فرمائیں گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حساب کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کے اکرام کی خاطر بغیر ترجمان کے کلام فرمائیں گے اور کفار سے بات نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کی اہانت اور مومنین مکرمین سے انہیں الگ کرنے کے لیے ان کا حساب فرشتے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔